اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کے جس کا عنوان ہے درس نہج البلاغہ، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار، یعنی وہ شارٹ سینٹنسز کہ جس میں چھوٹی سی لائن میں بہت اچھی باتیں بیان کی گئی ہے، اور بات بولنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں پیغام اور میسیج بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے، اور آج جس سینگ کی ہم بات کریں گے، سینگ نمبر 32، اس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ایک بہت عظیم پیغام اور بہت بہترین بات کہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ اس ایک کلمے میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے، فاعل الخیر خیر منہ، اچھائی کرنے والا اچھائی سے بھی اچھا ہوتا ہے، وفاعل الشر شر منہ، اور برائی کرنے والا برائی سے بھی برا ہوتا ہے۔ اس کلمے میں یا اس قول میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک اچھی بات کے کرنے والے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک برائی کرنے والے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اچھائی اور برائی کرنے والے کے لیے جو لفظ استعمال آپ نے فرمایا ہے وہ لفظ ہے فاعل، اور یہ دونوں جگہ پر یعنی دونوں سینٹنس میں یہ ورڈ کامن ہے، یعنی خیر سے پہلے بھی فاعل ہے۔ فاعل یعنی کسی بھی کام کے کرنے والے کو عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں۔ اگر اندازہ لگائے، آپ غور فرمائے تو یہ فاعل خیر سے پہلے بھی یہی ورڈ ہے اور شر سے پہلے بھی یہی ورڈ استعمال ہوا ہے۔ فاعل یعنی کرنے والا، فاعل الخیر اچھائی کرنے والا، خیر منہ اچھائی سے بھی اچھا ہوتا ہے، وفاعل الشر شر منہ، اور برائی کرنے والا برائی سے بھی برا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے حیرانی ہو سکتا ہے کچھ میرے سننے والوں کو تعجب ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ واقعاً ایسا ہی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہر فاعل اپنے فعل سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ کام اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کام کا کوئی کرنے والا نہ ہو، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ یعنی بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاعل کام کی بیس اور بنیاد ہوا کرتا ہے، اگر کرنے والا ہی نہ ہو تو یہ کام وجود میں نہیں آ پائے گا۔ لہذا کرنے والے پر بڑا فوکس کیا گیا ہے، اور کرنے والے کو ہی اچھوں میں اچھا اور بروں میں برا کہا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی بہترین نسبت اس میں دی گئی ہے کہ اچھائی کرنے والا اچھائی سے بھی اچھا ہوتا ہے، اور برائی کرنے والا برائی سے بھی برا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، چونکہ اگر یہ کرنے والا نہ ہوتا تو نہ یہ اچھائی وجود میں آتی اور نہ یہ برائی وجود میں آتی۔ اصل میں بیسیکلی اسے وجود میں لانے والا ہی وہ کرنے والا ہے جو اس کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس ایک کلمے میں مولا کائنات نے اتنی بہترین بات بیان فرما دی کہ جس بات کو یہاں کے علاوہ کہیں اور سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کوئی بھی بہتر اور افضل اور بہترین بات وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو بہتر افضل اور بہترین بات کو جاننے والا ہو۔
لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلمے میں بہت بہترین بات یہ کہی ہے کہ نیکی کے وجود میں آنے کا ایک پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، یعنی اس کو وجود میں لانے والا، جس کو فاعل کہتے ہیں، اور اس فاعل کی حیثیت ہی بہترین اور بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر یہ فاعل نہ ہو تو نہ نیکی وجود میں آئے گی اور نہ برائی وجود میں آئے گی۔ تو اس میں سے ہمیں پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیکیاں انجام دینے والا یا اچھائی انجام دینے والا اچھائی سے بھی اچھا ہوتا ہے، اور برائی انجام دینے والا برائی سے بھی برا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ان دونوں باتوں کا خیال کر کے منزل عمل میں قدم رکھنا چاہیے، اور بالکل ایک انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی زندگی کتنی باعمل ہے اور وہ میدان عمل میں کس سمت میں عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یعنی محرک وہ رواں دواں ہیں، تو اسے اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام، اچھا کام انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ ان ساری رکاوٹوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر ان ساری رکاوٹوں سے مقابلہ کر کے وہ پھر کسی اچھائی کو وجود عطا کرتا ہے، یعنی وہ کسی اچھائی کو انجام دے پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان کسی برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس برائی کو انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے سامنے فطرت انسانی کی بڑی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جو اسے اس برائی کرنے سے بہرحال وارن کرتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، برا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں بھی ایک ایسا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اچھائی تنہائی میں بھی کرتے ہیں، اور وہ اچھائی ہے جو ہمارے نزدیک بھی اچھائی ہو اور عوام الناس کے نزدیک بھی اچھائی ہو اور دین کے نزدیک بھی اچھائی ہو، اگر ہم ایسی اچھائی بالکل تنہائی میں انجام دیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوشی گویا کہ اس اچھائی کی وہ خوشی ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف ابھار رہی ہے، ہماری فطرت، ہمارا نیچر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر کام انجام دیا ہے، اور کام کا انجام دینے والا اپنے کام سے مطمئن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے نہ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے عمل سے مطمئن ہے اور اپنے عمل سے وہ خوش ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مسٹیک، کوئی بری بات ہم سے صادر ہو جاتی ہے یا ہم کر دیتے ہیں تو برا کام کرنے کے بعد ہمیں اندر سے پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی کوئی اندر سے ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، برا کیا ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ انسان اگر اچھائی کرتا ہے تو اس اچھائی کا اصل میں انسان ہی محرک ہوتا ہے۔ یہ انسان اچھائی کو اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ جب انسان منزل عمل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس اچھائی کو انجام دے دیتا ہے، اب نگاہ قدرت اور نگاہ انسانی میں اور نگاہ امامت میں اس کا رتبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھائی انجام دینے والا صرف اچھا نہیں ہے بلکہ اچھائی سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور برائی انجام دینے والا صرف برا نہیں ہے بلکہ برائی سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اس ایک ہی پیغام میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بہترین پیغام دیا، اور چھوٹی سی بات میں، ایک لائن میں، چھوٹی سی ایک لائن میں بہت اچھا پیغام ہمارے حوالے فرما دیا کہ انسان کو میدان عمل میں کام کرنے سے پہلے، میدان عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اچھائی اور برائی کا بہرحال علم حاصل کر لینا چاہیے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ یہ سب چیزوں کا علم انسان کے پاس آ جانا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا سیئنگ نمبر 32 ہے، جس میں مولا کائنات نے بہترین پیغام اپنے چاہنے والوں کے حوالے فرمایا ہے۔ امید ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔